أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ الانعام، ساتواں پارہ سورہ الانعام، اس کا دوسرا رکوع ہے۔ ساتواں جو ہے اس کا تیسرا رکوع ہے آج، بلکہ تیسرا رکوع ہے، اور ساتواں پارہ جو ہے اس کا یہ 9واں رکوع ہے، کیونکہ دوسرا رکوع مکمل ہو گیا کل۔ تو سورہ انعام ساتواں پارہ، ساتویں پارے کا 9واں رکوع، سورہ انعام جو ہے اس کا تیسرا رکوع، اور سورۃ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 22 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں، ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ مشرکین نبی علیہ السلام کی رسالت کو جھٹلانے کے لیے یہود و نصارہ سے مدد مانگتے تھے، مسئلے پوچھتے تھے کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ نبی ہے کہ نہیں، یا ہمیں کوئی ایسی بات بتلاؤ جس کے ذریعے ہم ان کو جھٹلا سکیں، ان کی بات کا رد کر سکیں۔ اب ان لوگوں کو اپنی ضد عداوت تھی، اس بنا پر وہ بھی ان کو خوش کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے بارے میں یاوہ گوئی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے کس قدیدہ دانستہ انکار کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کے اوصاف، نبی علیہ السلام کی نشانیاں اتنی واضح کہ جس طرح باپ کو بیٹا پہچاننے میں دقت نہیں نہ ہوتی، اسی طرح نبی علیہ السلام کو پہچاننے میں ان میں کوئی دقت الجھن نہیں۔ باقی پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے، جس کے پس منظر میں ہم نے وعدے کیا کہ اصل میں یہ مشرکین مکہ کا ہی رد تھا ایک، اور امت مسلمہ کو تنبیہ تھی کہ دیکھو جس طرح انہوں نے اپنا سارا دین اپنے پاس سے گڑھ کے اللہ کی طرف جوڑ رکھا تھا کہ اللہ نے یہ باتیں کہیں، اللہ نے نہیں کہیں، اسی طرح جہالت سے مسلمان بھی ایسے کاموں میں پڑے ہیں، بات اپنے پاس سے، پیو دادے سے یا جو ہے لوگوں سے سنی سنائی گڑھی ہوتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نے کہی، حالانکہ وہ اللہ نے نہیں کہ یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ مایا کہ قیامت کا دن ہوگا، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو۔ کیا غیر اللہ کے سوا دوسروں کو پوجنے والے، ان کو بھی جمع کر لیں گے، اور جو ان کی پوجا کرتے رہے ان کو، یعنی جن کو معبود بنایا ان کو بھی جمع کر لیں گے، اور جو معبود بنانے والے تھے ان کو بھی جمع کر لیں گے۔ ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، للذین اشرکوا، یا بلکہ جو ہے دیکھا ہے یوم نحشرہم جميعا، یعنی جتنے مشرک ہیں ان سب کو ہم اکٹھا، ابھی معبودوں کو نہیں بلایا جائے گا، مایا یوم نحشرہم جميعا، ہم جمع کریں گے ان سب کے سب کو، سب اکٹھا کر لیں گے مشرکوں۔ ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، للذین اشرکوا، ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنایا، ان سے کہا جائے گا، این شرکاؤکم، بھئی کہاں ہیں تمہارے شریک، یعنی جن کو تم اللہ کے برابر بناتے تھے، جن کو اللہ والے معاملات میں تم حیثیت دار سمجھتے تھے، جن کے بارے میں تم اللہ والے نظریات رکھتے تھے، کدھر این شرکاؤکم، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھا، الذین، وہ شریک ہے تو اللہ کوئی شریک بھی نہیں، لیکن الذین کنتم تزعمون، وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، جن کے بارے میں تم الزام رکھتے تھے، گمان رکھتے تھے کہ یہ شریک ہے، وہ کتنے ہیں؟ حقیقت میں تو اللہ کوئی شریک ہی نہیں، لیکن تم نے تو اپنے گمان میں بنا رکھے تھے نا، تو تمہارے گمان کے مطابق جو اللہ کے شریک ہیں وہ کدھر ہے؟ جب یہ بات کہی جائے گی نا، تو اب کافر جو ہے یہ ان پہ مختلف مراحل میں یہ سوال ہونے ہیں
ابتدائی مرحلے کے اندر تو یہ مشرک لوگ جو ہے ویسے ہی انکار کر دیں گے، یا اللہ ساتھ شرک کیتے ہی کوئی نہیں۔ مایا ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا ان کا دھوکہ، ان کا فریب، فتنہ، فراڈ، الا مگر ان قالو، کہ وہ کہہ دیں گے واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، اے ہمارے رب، ما کننا مشرکین، نہیں تھے ہم شریک بنانے والے۔ پہلا تو شرک تھا ہی کون، اور شریک سے بنایا ہی نہیں، یعنی ایک مرحلہ پہلا وہ بھی ہوگا جہاں سرے سے انکار کر دیں گے قسمیں اٹھا کے کہ اللہ ہم نے کسی کو شریک بنایا ہی۔ اب آپ اندازہ کریں، یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، عقیدے کی بات ہے کہ مشرک رب کے سامنے بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا۔ اللہ کے وہاں کچھ چھپا تھوڑا رہنا۔ اللہ دوسرے مقام پہ فرمایا نا کہ یہ جو ہے وہ جو ہے دوسرا ایک اور مرحلہ، پھر حشر کے دن میں ایسا وقت بھی آئے گا ان سے جب دوبارہ پوچھا جائے گا تو مایا والا یکتمون اللہ حدیثا، تو اس موقع پر یہ چھپا نہیں سکیں، ساری کچھ سامنے آ جائے گا کہ جن کو یہ شریک بناتے تھے ان کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے تھے۔ تو میں کہ یہ اتنے ظالم ہیں کہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ۔ تو اب خواب کے اندر لوگوں نے سارا نظریہ پتہ کہاں پر رکھا ہوتا ہے؟ خواباں دے ہوتے۔ مثال طور پہ ایک خواب دیکھ لو دین والی، ابو لہب او کافر ہے جہدے بارے قرآن کہندا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ہلاک ہو گیا۔ یہ واحد کافر ہے جہدے نبی دے مخالفت دشمناں وچوں، پہلے نبیوں سے بہت سارے نا، فرعون، قارون، حمان، شداد، نبی علیہ السلام دے دشمناں تے کا مخالفاں چوں واحد دشمن ہے جہدا قرآن نے نام لے کے تے بدعا کی۔ نبی دے دشمناں چوں ایک ہی دشمن دا نام قرآن چ آیا تے ایک ہی صحابی دا نام آیا۔ صحابہ وچوں زید دا نام آیا جی، فلما قضا زید منہا وطرا، تے دشمناں وچوں ابو لہب دا نام آیا ہے۔ تے دشمن بھی او وا جڑا سگا چاچا تے ہاشمی قریشی ہے۔ ہن اللہ کہندا کہ مشرکاں دی حالت ویکھو، جو اللہ پوچھے گا تے قسم چوکا واللہ ربنا ما کنا، رب دے سامنے بھی قسم چک دین گے اسی جو شے کیتا ہی۔ تے ساڈے ہاں لوکاں نے میلاد واسطے ساری بنیاد پڑھ کے کھڑی کیتی ہے ابو لہب دی قول دے اوتے، کی کہ جی وہ ابو لہب دے خاندان چوں کسے نوں خواب آیا۔ کنوں خواب آیا یہ بھی متنازع ہے۔ تے کہن لگے کہ ابو لہب نو ویکھیا فرآہ بشر حیبت، بڑی بدترین حالت سی ابو لہب دی، میں سنا بھی کی لات، انہوں نے کہا جی بہت مندے لات ہیں، غیر انی سقیت حاضی، ماں سوائے اس تو کیا انگلی تو مینوں پلایا جاندہ، بے اطاقتی سویبہ، کہ میں سویبہ نو آزاد کیتا۔ اینے لفظ نے سویبہ نو نے کدوں آزاد کیتا کوئی پتہ۔ تاریخ ویکھو تو نبی علیہ سویبہ او لونڈی ہے جی ابو لہب دی لونڈی سی، انہیں نبی علیہ السلام دودھ بھی پلایا، یہ نبی علیہ السلام دی رضائی ماں ہے، جویں حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا نبی علیہ السلام، اسی طرح نبی علیہ السلام نو سویبہ لونڈی جڑی سی ابو لہب دی انہیں دودھ پلایا، یہ بھی روایت۔ اور یہ لونڈی آزاد نہیں ہوئی نبی دے پیدا ہونے تے، یہ نبی علیہ السلام ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ دور تک بھی نبی علیہ السلام دی ماں خدیجہ نہ شادی ہو گئی، اب نبی بن گئے، ادوں بھی اجے یہ غلام سی، نبی عمر کنی سی 40 سال دی عمر نبوت ملی، تے نبی علیہ نے شادی ہوئی ماں خدیجہ نال، تے پھر بھی یہ گھر نبی علیہ السلام گاہے بگاہے آمدی ہوندی سی۔ یہ نبی علیہ السلام دی پیدائش تے آزاد نہیں ہوئی، لیکن سارا کھڑیا گھر دے نے جی انہیں انگلی دا اشارہ کیتا سی اتابہ کتابہ انہوں سویبہ نو آزاد کرنے واسطے، تے او دی وجہ تو کی ملدا پیا انہوں، تے جیڑا نبی دی جب پیدائش دی خوشی چ لونڈی آزاد کرے انہوں کافر ہو کے انہاں فائدہ ثواب پہنچدا ہے، فائدہ ملدا ہے، تے جیڑا پھر مومن ہو کے کرے انہوں کتنا ثواب۔ حالانکہ پہلی بات ہے کہ ابو لہب کافر ہے، قرآن کہندا کافر دا کوئی عمل جڑا انہوں مرن تو بعد فائدہ نہیں ملتا۔ نمبر 2 خواب کی خواب چ آیا کون ہے؟ کافر،
کہ کافر نے آ کے خواب سچ بولنا کہ جھوٹ بولنا، یہ کی دلیل سچ بولن دیا؟ وہ کافر تے مشرک تے رب دے سامنے بھی جھوٹ بولو تو بات نہیں ہوندے، خواب جا کے قرآن سناؤ گے؟ یہ ویسے بھی خواباں دے اوتے دین نہیں ہوندا، دین قرآن دی تے ہوندا ہے، تو دوسرے مقام تے نہیں چھپا سکن گے۔ اس واسطے یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین دا جڑے شرک شریک بناندے سی نا، اس کی مختلف حالتیں بیان کی ہیں۔ ایک موقع پہ انکار کریں گے، پھر ان کے منہوں پہ مور لگ جائے گی، بول نہیں پائیں گے، پھر یہ سارا کچھ ان کا ظاہر ہو جائے گا، ولا یکتمون اللہ حدیث۔ تیسرا موقع ایک وہ بھی آئے گا جب اللہ تعالیٰ ان کے جو معبود ہوں گے نا، جن کو اللہ کے علاوہ شریک بنایا ہوگا، ان کے سامنے لا دے گا، اور وہ برملا کہیں گے یا اللہ ساڑی انہوں نے پوجا نہیں کی تھی، پتہ نہیں کی تھی پوجا کر رہے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب لا تعلق ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، ورأوا العذاب اور وہ جب عذاب کو دیکھیں گے، وتقطعت بہم الاسباب ان کے آپس کے سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ جو شرک کرنے والے جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنایا ہوگا نا، پھر یہ چیخیں چلائیں گے، یہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم کما تبرؤوا منا، کاش یا اللہ جو ہن سانو کتے موقع مل جائے دنیا تے جان دا، یا اللہ ہم بھی ان سے اسی طرح لا تعلق ہو جائیں گے جس طرح یہ لوگ ہم سے کیا ہو گئے، لا تعلق ہو گئے۔ اور کہیں پر آ کر کے یہ اتنے غصے میں آئیں گے، یہ بشر کے میدان میں کسی موقع پر، اور کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا، یا اللہ وہ جڑے بندے جنہوں نے پوچھتے جنہوں نے سانو تیرے راہ تو گمراہ کیتا، یا اللہ وہ خانہ ہے کتنے نے، نجعلہما تحت اقدامنا، یا اللہ اسی انہوں نے ذلیل کریے، انہوں نے پیروں تھے رکھیے، سانو بیڑا گرک کرتا ہے، تو صاف کہنے گا گمراہ کہ آپ ہی گمراہ ہو جائے، تو وہ ان سے لا تعلق بھی ہو جائیں گے، اور یہ ایک دوسرے پہ جو ہے لعنت بھی کرے گا، برا بھلا بھی کہیں گے، اور ایک دوسرے کے کسی کام بھی نہیں آئیں گے۔ مایا تو اللہ نے فرمایا اب وہاں پر یہ انکار کریں گے، مایا انظر آپ دیکھیے کیفا کس طرح کذبوا علی انفسہم انہوں نے جھوٹ بولا ہے اپنی جانوں پر، کہ کر دے سارا کچھ رہے نے، آج اپنے آپ چوہلا بنے اس نے کچھ کیتا ہی کوئی نہیں۔ وضل عنہم اور گم ہو جائے گا ان سے ما کانوا یفترون جو وہ جھوٹ کرتے رہے، اور سارا شرک بھول جان گے، سارا کوئی نہیں نہیں اس نے کچھ کیتا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے بعد سارا ریکارڈ موجود ہے، ہر چیز درج ہے۔ مایا اب منہم من یستمع الیہ، اور نبی علیہ السلام ہے کہ آپ کی مجلس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ومنہم ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں، من یستمع الیہ کا جو سنتے ہیں آپ کی بات، یعنی آپ کی مجلس میں آتے ہیں آپ کی باتیں سنتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے دل میں ہے بغض، کینہ، حسد، ضد، اناد، ہٹ دھرمی ہے نا، مایا اس لیے ان کو سننے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، کیونکہ ہم نے کر دیا ہے، ڈال دیا ہے ان کے دلوں پر پردے، یعنی وہ ضد، اناد، ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کو وہ سننا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا دیتا، کیونکہ ہم نے ڈال دیے ان کے دلوں پر پردے، ان یفقہوہ کہ وہ سمجھے اس کو۔ ایک تو ان کو سننے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا، نمبر دو وفی آذانہم وقرا، اور انہوں نے بنا دیا اس کو ان کے کانوں میں بوجھ، اور وہ باتیں ان کو جو ہے وہ تکلیف دہ محسوس ہوتی ہیں، ان کے اندر ان کی دلچسپی اور محبت نہیں بنتی، الٹا ان کے لیے وہ بوجھ اور تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ مایا اور ان کی زیادہ درمی کا عالم یہ ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ دیکھ لیں ہر نشانی، ایک آدھی نہیں، جو ڈیمانڈ ہے، جو چاہتے ہیں، جو ان کی سوچ ہے، جو مطالبہ ہے، ان کو ہر نشانی مل جائے، ہر طرح کا معجزہ دکھا دیا جائے، ہر طرح کی ان کی ڈیمانڈ پوری کر دی جائے۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھ لیں کل آیہ ہر آیت، ہر نشانی، لا یؤمنوا بها، نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر۔ اب دیکھو اس کے پیچھے کیا رہ گیا،
اور ہر طرح کی نشانی دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانے گا، اس کا مطلب کیا؟ یہ بدترین ضدی ہے، ہٹ درم ہے۔ حتی اذا جاؤک، اچھا اوپر سے ایک تو سننے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں، اور ان کی ضد کا عالم یہ ہے جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں یجادلونک، وہ جھگڑا کرتے ہیں کس سے؟ آپ سے۔ آپ سے کٹوتیاں کرنے میں سب سے شیر ہیں، لیکن نہ آپ کی بات سننے کو تیار، نہ سمجھنے کو تیار، نہ آپ کی بات ماننے کو۔ آپ آج مسلمانوں کا حال بھی دینے کچھ کم نہیں ہے اس سے۔ آپ کبھی ان سے کہ قرآن پڑھیں، تجربہ کرنا ہو نا، اتنے ہمارے فرقہ وارانہ ہے نا، بورڈ لگے نے فرقہ واری کے مسیطاں دے اوپر، ان سے کہیں یار مسجد میں ترجمہ قرآن پڑھایا کرو۔ آپ چیک کرنا کتنی مسجدیں ہیں جن میں ترجمہ قرآن پڑھاتے ہیں، کیوں نہیں پڑھاتے؟ نہیں پڑھائے ترجمہ قرآن کبھی۔ وجہ آپ نے سنے ہوں گے جملے، وہ جی تانوں سانوں سمجھ نہیں آتا، یہ علماء بڑے بڑے علماء دا سمجھے ہو۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ جب قرآن پڑھیں گے تو پھر وہ جو کہانیاں بنائی ہیں، وہ جس جو ہے قوم کو جس ڈگر پہ لگایا ہے نا، آنکھیں کھل جائیں گی، لوگوں کو شعور آئے گا۔ قرآن کی اپنی صداقت ہے، وہ کنہ کو بندہ دجل کر لے گا، وہ کنہ کو بندہ جڑا جی وہ معاملہ کرے گا۔ آخر قرآن کی اپنی ایک صداقت ہے، قرآن کا ایک اپنا اثر تاثیر ہے، اس نے انقلاب پیدا کرنا ہی کرنا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر مسجدوں سے آوازیں اٹھیں گی، حضرت کہڑے چکر پایا ہی سمجھے؟ تو اس لیے یہاں بھی یہ ہوتا ہے سانو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، انہیں جی یہ تاڑے ساڑے بازار ہوگی نہیں ہے جی، تو یہ بڑے بڑے علماء دا کام ہے۔ ویسے گل کر کے ویکھ لو اپنے اپنے فرقہ وارانہ جڑے موضوع نے نا، وہ ایتا بھی رٹیاں ہوندیاں نے، وہ جہاں جی وہ ٹچر بھی ڈائی ہوندی ہے، سمجھے؟ وہ مثال طور تے نبی حضرت کہتے کوئی کلمے دا معنی ہوندا جی، کی ہے جی کلمے دا معنی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، اور محمد صلی اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ سارا زور ہیں تے نہ قرآن پڑھنا کچھ ہیں، حاضر ہے نا، موجود ہے نا، تجھے کہتے فوت ہو گیا، تجھے کہتے ہے نہیں ہے۔ نہ انہیں قرآن پڑھنا ہے، نہ انہیں کچھ سمجھنا ہے، نہ انہیں کو غور کرنا، انہیں ہے جی پھنسے رہنا۔ ہے جو کرنا کی ہے کہ نبی علیہ السلام زندہ بھی نے تے نبی علیہ ہر جگہ تے موجود بھی نے۔ حالانکہ کڈی بدیہی گل ہے کہ آپ صلی اللہ روزہ کیوں بنیا جی؟ ہر جگہ تو جو ہے جی تو قبر بنا تو کو بنتا، آپ فوت ہوئے تو قبر بنی نا، کیونکہ زندہ کی قبر نہیں ہوتی۔ روزہ بنتا قبر بنتا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ فوت ہو گئے تے ہر جگہ تے ہون تے پھر اللہ دے بندے ہو ہر جمعے سلام پڑھ دے ہو، کہنے ہم یہاں پر پڑھے وہ مدینے سنے یہ ہر جگہ تے ہے، پھر کہو ہم جہاں بھی پڑھے وہیں سنیں، پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہم جہاں پڑھے وہیں پر آپ سنیں، تو کہہ دے گی انہیں ہم یہاں پر پڑھیں وہ مدینے سنے، اتنے نہیں نا ہے، پھر وہ ہے کدھر گئی؟ مطلب یہو جہا معاملہ ہے۔ لیکن زیادہ درمی یہو جہ کٹ ہوتیاں دے نال بحث کروں شیر ہوندے نے، لیکن قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، قرآن مننا اس بنے نہیں ہونا، تو سانو سمجھ ہی نہیں آنا۔ تو یہی حال مشرکین کا تھا کہ نہ وہ سننے کو تیار، نہ وہ سمجھنے کو تیار، نہ وہ ماننے کو تیار۔ مایا یقول الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، اساطیر اسطورہ کی جمع، وہ چیزیں لکھی گئی تھی، مراد کس سے کہانیاں؟ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانی۔ کون دیکھو اللہ کا کلام تھوڑا مان پہلے لوگوں نے کسے کہانی اکٹھے کیتے، کدی آدم علیہ السلام، کدی نوح، کدی ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، معاذ اللہ، نہ ماننے کے لیے، قرآن کا بھی انکار کرنے کے لیے اس قسم کے جو ہے وہ شوشے چھوڑتے تھے۔ مایا وہم ینہون عنہ، وہ روکتے ہیں اس سے، یعنی جو دین آپ پیش کرتے ہیں، جو دعوت آپ دیتے ہیں، جو آپ اللہ کی بات آپ کو بتاتے ہیں، وہم ینہون عنہ، وہ روکتے ہیں اس سے، لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ آپ اس کے دین کو نہ ماننا، ان کے قریب نہ جانا۔ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ، اور وہ دور رہتے ہیں اس سے،
لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی قریب نہیں آتے، لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں وہ ہلاک کرتے، نہیں وہ برباد کرتے، الا انفسهم، مگر اپنی ہی نقصان کیتا کرتے ہو۔ بھی ایک بندے نوں پیاس لگی ہے، تسی نہ پانی پینے ہو، نہ انہوں پین دینے ہو، نہ انہوں پلاؤنے ہو، نہ انہوں چشمے کو جان دینے ہو، تو دسو انہوں پیاسا نہیں مار دے تو ہور کی کرن دے؟ یہ خیر خی ہو نال، سمجھے بھئی اللہ کے بندو، یا تو تم اس کو جب پیاس میں پانی پلا دو نا، یا اسے جب پانی تک جانے کی اجازت دے دو وہ خود پی لے، اور تم ان کو پلاتے بھی نہیں ہو اور پینے دیتے بھی نہ ان کو، نہ خود دین سیکھتے ہو، نہ ان کو دین سیکھ دیتے ہو، ان کو بھی روکتے ہو، خود بھی نہیں دین سیکھتے۔ مایا وہم ینہون عنہ، وہ روکتے ہیں اس سے، وینعون عنہ، اور وہ جو ہے دور کرتے ہیں اس سے۔ ہاں وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ نہیں وہ ہلاک کرتے مگر اپنی ہی جانوں کو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ شعور، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ نقصان کس کا ہے، یہ کسی اور کا نقصان ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ نقصان ہم اپنے آپ کا کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر ترجمہ دعا مایا اللہ مایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے شریک بنائے، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک، یعنی تمہارے بنائے وہ شریک، الذین، وہ لوگ، کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے، گمان کرتے تھے، یعنی جن کا تم کہتے تھے یہ اللہ کے شریک کی ذرا کدھر ہے وہ دکھاؤ نا۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا ان کا دھوکہ، ان کا فریب، الا ما، سوائے اس کے کہ ان قالوا، وہ کہیں گے، واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، اے ہمارے رب، ما کننا مشرکین، نہیں تھے ہم شرک، تشریک بنانے والے، شرک کرنے والے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اب دیکھیے کس طرح انہوں نے جھوٹ بول دیا اپنی جانوں پر، کذبوا، انہوں نے جھوٹ بول دیا اپنی جانوں پر، وضل عنہم، اور گم ہو گیا ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ گڑتے تھے، وہ جو اب نظریات بنائے تھے، وہ جو بزرگ بنائے، وہ سارے ان سے کیا ہو گیا، اب گم ہو گئے۔ مایا ومنہم من یستمع الیک، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو آپ کی بات کو سنتے ہیں، وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور ہم نے بنا دیے، ڈال دیے ان کے دلوں پر پردے، ان یفقہوا، کہ وہ سمجھیں اس کو۔ تو یہ اللہ ضرور نہیں کہتا، یہ اصل میں وہ گناہوں کا زنگ ہوتا ہے جس وجہ سے وہ جو ہے ان کو گویا کہ ان کے دل میں پردے ہیں جس کو سن نہیں سکتے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ما وفی آذانہم وقر، ان کے دلوں کے اندر بوجھ، ان کے کانوں میں بوجھ۔ اور ہم نے بنا دیا ان کے کانوں میں بوجھ۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر وہ دیکھ لیں ہر نشانی، لا یؤمنوا بها، نہیں وہ مانیں گے اس کو، نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر، حتی، یہاں تک کہ اذا جاؤک، جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک، وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں۔ مایا وہم ینہون عنہ، حالانکہ وہ روکتے ہیں اس سے، وہ لوگ روکتے ہیں اس سے، وینعون عنہ، اور وہ الگ رہتے ہیں، دور رہتے ہیں اس سے، یعنی لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں وہ ہلاک کرتے، الا انفسہم، اپنی ہی جانوں کو، وما یشعرون، حالانکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ شعور نہیں رکھتے۔ سبحان بحمدہ،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔